ہے اور نظام تعلیم و تربیت کی بھی بات ہے، تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں اسٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں لیولز مختلف۔ پہلا لیول کیا ہے، آپ نے بچے کو اسکول میں بھیجا تو اب وہاں پہ کیا چاہیے، وہاں پہ چاہیے الف با تا سا جیم، یہ سیکھے گا، اسی طرح گنتی سیکھے گا 1 2 3 4۔ تو استاد کیسا چاہیے جو کہ بس یہ کتاب قاعدہ پڑھا سکے۔ پہلی جماعت کے لیے نصاب کریکلم بھی تھوڑا چاہیے۔ اب جیسے یہ بچہ آہستہ آہستہ یہ اسٹوڈنٹ آگے بڑھتا جائے گا، نصاب بھی بڑھتا جائے گا۔ جیسے جیسے نصاب بڑھتا جائے گا ویسے ویسے استاد بھی بڑا ہونا چاہیے۔ واہ جی واہ، بہت اچھا۔ جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ادھر بھی بڑا ایک سیکوینس والی بات ہے، ایک بڑی عاقلانہ بات ہے کہ جیسے جیسے نصاب بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اساتذہ بھی بڑھتے جائیں۔ اب جب آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے تو لوگوں نے ابھی الف بے پڑھنا شروع کیا، لہذا کسی بڑے نصاب کی ضرورت نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ یہ نصاب بڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ تورات جیسی کتاب پڑھ سکتے ہیں، تو استاد بھی ویسا بھیج دیا۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ نہیں، انجیل بھی پڑھ سکتے ہیں تو ویسا استاد بھیج دیا۔ اب یہاں تک کہ جب اسٹوڈنٹس پہنچ گئے تو اب کالج تک تو سب اسٹوڈنٹس نے پڑھ لیا تھا۔ اب اسی سوسائٹی میں کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جو بڑی سطح کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ضرورت ہے کہ کوئی ایسا نصاب ہو جو یونیورسٹی کی تعلیم دے سکے، اور ایسے کوئی استاد ہوں جو یونیورسٹی کی تعلیم دے سکتے ہوں۔ بس اب ضرورت تھی کہ ان سٹوڈنٹس کو یہاں پہ داخلے کے لیے کوئی یونیورسٹی اناؤنس کر دی جاتی۔ ہم نے دیکھا کہ اس یونیورسٹی میں جانے کے اہل ہو گئے ہیں کچھ سٹوڈنٹس ہیں جن کا نام ہے، کسی کا نام ابو ذر ہے، کسی کا نام سلمان ہے، کسی کا نام مالک ہے، کسی کا نام مقداد ہے۔ تو اللہ نے آخری نصاب بھی بھیج دیا اور آخری استاد بھی بھیج دیے کہ اب جتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہو اس یونیورسٹی میں آتے جاؤ، زانوِ تلمس طے کرتے جاؤ، یہ تمہیں علم اتنا دیں گے جتنا تم چاہو گے، یہ تمہیں علم قیامت تک کے لیے نصاب بھیج دیا۔ ما لم تکونوا تعلمون، میرا نبی اتنا علم دے گا جو نہیں جانتے اس کا علم عطا کرتا۔ سبحان اللہ، سلام محمد و آل محمد صلی اسبغ بن نباتہ امام علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں، بڑی اہم شخصیت ہے۔ تو مولا سے ایک روایت کی ہے انہوں نے کہ مولا نے ایک دن فرمایا کہ ایک روز اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ تو آئے، کہا آدم سے ایک بات کی، کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مامور فرمایا ہے کہ میں 3 چیزیں پیش کروں آپ کو، تو آپ نے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ جی کیا 3 چیزیں ہیں؟ ایک عقل ہے، ایک حیا ہے اور ایک دین ہے۔ بہت اچھے۔ مشکل آگئی ماشاءاللہ، بابا، عقل کو لے، حیا کو لے، دین کو لے۔ کہ آدم سے کہا کہ ان 3 میں سے آپ کو یہ ایک انتخاب کریں۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب آدم نے عرض کیا، جبرائیل سے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میں نے جو ہے وہ عقل کا انتخاب کیا ہے۔ جی اب جب یہ کہا نا عقل کا انتخاب کیا ہے تو جبرائیل مسکرائے، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر عقل کا انتخاب ہو تو کہنا کہ جہاں عقل ہوتی ہے باقی دونوں اس سے جدا نہیں ہوتے، باقی بھی آدم کو دے کے آئے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب کتاب ہدایت آتی رہی اور انسانوں کو پروگرام دیتی رہی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے۔ عقیدے کا تعلق انسان کے قلب سے، انسان کے ذہن سے ہے کہ انسان کوئی عقیدہ بنائے، اور عمل اسی طرح، عمل کا تعلق انسان کے وجود سے، انسان کی باڈی کے ساتھ ہے۔ جیسے نماز ہے اور اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے بلکہ عمل سے ہے، حج ہے، روزہ ہے، باقی سارے اسی طرح اعمال فروعات دین سارے جو ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے، اور عقیدے کا تعلق دل سے ہے۔
اور اسی لیے خوبصورت ایک بات یہ ہے کہ ہم عقیدے کو اصول دین کہتے ہیں اور عمل کو فروع دین کہتے ہیں. اصول دین اصل نہ ہو تو فروع کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اصل ٹھیک ہونی چاہیے. جس کی اصل ٹھیک ہوگی اس کی فرع بھی ٹھیک ہوگی. اس لیے کہ فروعات کی بلڈنگ جو ہے وہ اصل پہ قائم ہوتی ہے. اب میں تھوڑا سا بات آگے بڑھاؤں آپ کی خدمت میں کہ اب بنیادی عقیدہ ہم نے کہاں سے لینا ہے. ایک سادہ سا اصول یہ ہے کہ بنیادی عقیدہ قرآن سے لیا جائے. جی بنیادی عقیدہ قرآن سے لیا جائے. اگر قرآن کہے کہ یہ عقیدہ لے لو تو وہ اسلام ہے. اگر قرآن نہ کہے، اگر قرآن اس عقیدے کی تائید نہ کرے تو بہرحال وہ کفر ہے. یعنی اگر عقیدہ لینا ہے تو کہاں سے لو؟ قرآن سے لو. قرآن محور ہو گیا. قرآن جو ہے وہ مرکز ہے کہ آپ نے عقیدہ لینا ہے. کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن سے. تو سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ. کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ پہلا عقیدہ ہے. اور دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. محمد جو ہے اللہ کے رسول ہیں. بہرحال باقی عقائد ابھی ذرا بعد میں. تو یہ پہلے دو عقیدے ہیں. پہلا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا عقیدہ ہے محمد رسول اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک صبر کیا تاکہ جو بات میں نے کہنی ہے اس کے لیے ایک زمین بن جائے، ایک ماحول پیدا ہو جائے اور اس کے بعد یہ میں بات اعلان کروں. اب پیغمبر ہیں خاتم النبیین، پیغمبر ہیں آخری نبوت اور رسالت لے کر آئے ہیں. اس کے بعد کوئی کتاب نہ آنی ہے نہ کوئی بڑا ایجنڈا آنا ہے. بنیادی جو انسانوں کی تعلیمات کا پروگرام ہے وہ پیغمبر لے کر آ گئے. اب ادھر 40 سال گزرے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب اعلان کرو اور یہ معاملہ جو ہے تبلیغ کا شروع کرو. تو بات شروع ہوئی کہاں سے؟ دعوت ذوالعشیرہ سے. جی دعوت ذوالعشیرہ میں بہت سارے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو دعوت دی گئی اور پیغمبر نے 3 دن تک دعوت دی. اب جو دعوت دی وہ 2 باتیں تھیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاؤ. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہاری صلاح اور بہتری کا پروگرام لے کر آیا ہوں. میری نبوت کی جو گواہی دے گا وہ فلاح پائے گا. تو پہلی گواہی دو گے اللہ کی توحید کی گواہی دو گے. دوسری گواہی دو گے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دو گے. تو اللہ کی توحید کی گواہی کس نے دی؟ نبی نے. اللہ کی توحید کی گواہی کس نے دی؟ نبی نے. کہ میں چونکہ مجھے تم جانتے ہو، 40 سال تم نے دیکھا ہے، میری امانت کو بھی جانتے ہو، میری صداقت کو بھی جانتے ہو. یعنی اس کا مطلب ہے اگر کوئی بڑی بات کہنی ہو تو اپنے کردار کی امانت و صداقت پہلے ثابت کرو، اس کے بعد بات کرو. بہت اچھا. تو پیغمبر کی امانت و صداقت کا کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا تھا، چاہے کوئی حامی تھا چاہے نہیں تھا، رشتہ دار تھا نہیں تھا، کافر تھا مشرک تھا. کہتے تھے ھذا امین ھذا صادق. یہ محمد جو ہے صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. صداقت ہی کے سانچے میں اس طرح ڈھلا ہوا ہے کہ ہم نے آج تک سوائے سچائی کے محمد سے کچھ اور نہیں دیکھا. لہذا ایسے سچے محمد نے اللہ کی توحید کی گواہی دی. پہلا ایک صلوات تو نبی نے گواہی دی اللہ کی توحید کی، پروردگار کی توحید کی گواہی دی اور ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا. اس لیے کہ ہم ہیں احساسات کی دنیا میں رہنے والے. آدمی کو ہم جانتے ہیں 40 سال سے، اس کو اٹھتے دیکھا ہے، بیٹھتے دیکھا ہے، اس کا بچپن دیکھا ہے، اس کی نوجوانی دیکھی ہے، اس کے ساری زندگی کے مراحل انسانوں نے دیکھے تھے. تو نبی کو چونکہ جانتے تھے کہ نبی نے گواہی دی، لہذا لوگوں نے کہا کہ یہ بہرحال جو توحید کی گواہی دے رہا ہے. اب تو بہرحال باقی سیاسی مسائل تھے، بعض نے
بعض نے توحید کا اقرار کیا، بعض نے اقرار نہیں کیا۔ تو توحید کی گواہی کے لیے محمد نے گواہی دی، تو یہ گواہی لوگوں کے لیے کیا ہو گئی؟ کافی ہو گئی۔ یہ گواہی لوگوں کے لیے کافی ہو گئی۔ اور کافی آپ سمجھتے ہیں، کافی کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے۔ محمد نے گواہی دی، پیغمبر نے گواہی دی، کس کی؟ اللہ کی گواہی دی۔ اللہ کی گواہی دی تو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو گئی۔ اب جو اگلا مرحلہ آیا کہ محمد کی رسالت کی گواہی کون دے؟ 3 دن تک کہتے رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، تمہاری بہتری کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو 3 دن تک انتظار کرتے رہے اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ سارے مورخین نے لکھا کہ جو سب سے پہلے پیغمبر کی گواہی دی، محفل میں بیٹھا ہوا 10 سال کا بچہ تھا، علی ابن ابی طالب کھڑا ہوا، جو پہلا جملہ کہا، آج ساری امت اسی جملے کی گواہی دیتی ہے۔ علی نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کہا واشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی نے گواہی دی محمد کی رسالت کی، تو وہ ساری دنیا مانتی ہے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، محمد کی رسالت کی گواہی دی علی ابن ابی طالب کی، اور علی کی ولایت کی گواہی کس نے دی؟ محمد نے گواہی دی۔ کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون والی آیت جو ہے، پیغمبر نے کہا کہ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے اور علی ولی ہے۔ ہم راکعون کی آیت علی کے بارے میں آئی ہے۔ اب علی والی بات تو ساری امت نے مان لی، نبی والی بات ابھی آپ کو سمجھ میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید محمد آل محمد سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لا الہ الا اللہ کا عقیدہ بھی قرآن سے ثابت، محمد رسول اللہ کا عقیدہ بھی قرآن سے ثابت۔ علی ولی اللہ چونکہ پیغمبر نے فرما دیا تو قرآن سے ثابت ہو گیا۔ ہم نے علی کو ولی نہیں بنایا، ہم نے بنایا ہوتا تو ہم ہو جاتے کافر۔ بنایا ہے اللہ نے، نبی نے اعلان کیا ہے کہ علی ولی ہے۔ بس اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو یہ ہے عین اسلام، اگر قرآن سے ثابت نہ ہو تو یہ بنتا ہے کفر۔ اب میں گواہی کا ذرا سیکوینس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پروردگار قرآن میں 2 جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرا حبیب کہہ دو تمہاری رسالت کا گواہ اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہے تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے۔ اور سورہ رعد میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں لست مرسلا، میرا حبیب تو رسول نہیں ہے، ان کو کہہ دو کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہ، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ گواہ بھی کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، پروردگار جب تیری گواہی آ گئی تو کیا کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے؟ تو جواب ملے گا اللہ کی گواہی یہاں کافی نہیں ہے، کسی اور کی گواہی کی بھی ضرورت۔ ماشاءاللہ، اللہ کی گواہی کافی نہیں تھی۔ کیسے کافی نہیں تھی؟ اب میں اس کا جواب عرض کروں گا کہ پیغمبر نے گواہی دی کس کی؟ توحید کی۔ پیغمبر نے گواہی دی توحید کی، اس لیے یہ گواہی قبول ہو گئی کہ پیغمبر تو نظر آ رہے تھے، پیغمبر سے تو رابطہ تھا اور پیغمبر کو تو جانتے تھے۔ اب اللہ جب رسالت کی گواہی دے رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ محمد تیری رسالت کا گواہ میں ہوں، تو اللہ تو نظر نہیں آتا، اور یہ رسالت بھی معمولی رسالت نہیں ہے، یہ رسالت کائنات میں اتنا قیمتی گوہر ہے کہ اس رسالت کے صدقے میں آدم کو رسالت ملی، نوح کو رسالت ملی، شیش کو رسالت ملی، انبیاء کو نبوتیں ملی، اولو العزم انبیاء کو نبوتیں ملی۔ ایسی بلند رسالت ہے
کہ پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، گویا سارا کائنات میرے مشاہدے میں تھی، معمولی رسالت نہیں ہے جس کی گواہی کے لیے اللہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ پروردگار نے کہا کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو میں اللہ کافی ہوں تمہاری گواہی کے لیے۔ تو اب جواب یہ ملے گا اللہ کی گواہی کیسے کافی نہ ہوئی؟ مشکل یہ ہے کہ یہ جو گواہ ہیں، یہ جو گواہی کو تسلیم کرتے ہیں، ان دیکھے گواہ کو تسلیم نہیں کرتے، نظر تو آتا نہیں ہے۔ پروردگار تیری گواہی کو کیسے سمجھیں کہ تو رسالت کا گواہ ہے؟ ہم تو تجھے نہیں جانتے، تجھے تو جانا ہے محمد کے ذریعے۔ تو اللہ پروردگار کوئی ایسا گواہ ہو جو تیری گواہی کا بدل قرار پائے، واہ واہ، بدل واہ واہ، سبحان اللہ، جو تیری گواہ کا آلٹرنیٹ قرار پائے، جو بدل قرار پائے۔ تو اب کوئی ایسا بدل ہو کہ اس کو دیکھ کے اللہ کی گواہی کا یقین ہو جائے، واہ واہ واہ، اللہ کی گواہی کا۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کب سے جانتے ہیں محمد کو، اللہ کب سے اس رسالت کو جانتے ہیں؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ پروردگار جب یہ ساری کائنات نہ تھی، میں رسالت کا تھوڑا سا تعارف سیدہ فاطمہ زہرا سلام محمد والے محمد فاجل، بیوی کا خطبہ فدکیہ، اس خطبے کے اندر سیدہ نے جو معارف بیان کی ہیں وہ اپنی جگہ پر، توحید کا بلند ذکر کرنے کے بعد، اللہ کے اوصاف اور صفتیں بیان کرنے کے بعد، اس کے بعد ارشاد فرمایا اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں، میں فاطمہ دنیا والوں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ میں آگے خطبے کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ آگے بی بی کیا فرماتی ہیں؟ میرے بابا کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، میرے بابا کو اللہ نے مجتبی بنایا، میرے بابا کو اللہ نے رسالت عطا کی، میرے بابا کو اللہ نے عظمتیں عطا کی، میرے بابا کو اللہ نے مقامات عطا کیے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس کا اگر میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں، یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب کی بات ہے، نہ جب تھا نہ کب تھا۔ اذ الخلائق مکنونۃ بالغیب، جب کا ساری کائنات پردہ غیب میں تھی، عدم میں تھی، کائنات نہ تھی، میرا بابا تھا اور عظمتوں کا مالک تھا۔ مجھے کہنے دیجئے یہ گواہ بھی اس زمانے کا ہے جب زمانہ خلق نہ ہوا تھا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، جب سے میں ہوں زہرا۔ بلند تر صلوات۔ فاطمہ کی گواہی ہوگی بحیثیت بضعۃ منی، جب سے پیغمبر، جب سے رسالت، جب سے مصطفیٰ ہے، جب سے کائنات گھٹا ٹوپ تاریکیوں کے اندر تھی۔ اذ الخلائق مکنونۃ بالغیب، اور اس کائنات کے اندر ہولناک حوادث پردہ عدم کے اندر تھے۔ زہرا نے کہا اس زمانے کی گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا تھا۔ بس میں نے عرض کیا یہ گواہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک رسالت کو خود سے نہ دیکھا ہو۔ زہرا گواہ اس زمانے کی ہے جب زمانہ خلق نہ ہوا تھا، اس لیے مان لو فاطمہ تو بضعۃ منی کا یہ ترجمہ نہ کرو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ترجمہ کرو میری رسالت کا جز۔ مشہوریہ جناب سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات۔ محمد والے محمد، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اللہ کافی ہے گواہ۔ اللہ نے محسوس کیا کہ میں نے کہہ تو دیا سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ کافی ہے۔ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے اس گواہی کو کہ اللہ گواہ کافی ہے۔ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ پروردگار تو نظر نہیں آتا،
پروردگار تیری گواہی کو کیسے تسلیم کریں؟ بس مجھے کہنے دیجئے کوئی ایسا گواہ ہونا چاہیے کہ جس کی گواہی اللہ کی گواہی کا بدل ہو. تو بدل ہونے کے لیے دیکھو، اگر کسی بات پہ اعتماد کرنا ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ بات باہر والے نہ بتائیں، گھر والے بتائیں. اللہ نے کہا اگر میری گواہی کو نہیں مانتے تو میرے گھر کی گواہی تو مانو گے. میں اپنے گھر کا آدمی، اپنے تو شریفین بلند تر صلوات. اللہ نے اپنے گھر کا گواہ پیش کر دیا. اب یقین ہو گیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب کا مظہر علی ابن ابی طالب. بسم اللہ بسم اللہ. اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ علی مظہر، علی حقیقت، من عنده علم الکتاب ہے کہ اللہ نے الکتاب کا علم جس کو عطا کیا وہ من عنده علم الکتاب. اب اسی لیے چونکہ الکتاب کا عالم ہے علی ابن ابی طالب، اسی لیے ذرا سادہ سی بات ہے، زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہتے ہو مولا کائنات؟ کیوں کہتے ہو امیر کائنات؟ یہ خالی آپ نہیں کہتے، سبھی کہتے ہیں علی مولا کائنات ہے. اس لیے مولا کائنات بلند تر صلوات. بہت سادہ سی بات ہے. رب کائنات کے بعد رسالت الہیہ کا خاتم النبیین کی نبوت کا گواہ وہی ہو سکتا ہے جو رب کائنات کی جگہ پہ مولا کائنات ہو. اور البتہ یہ مولا کائنات علی خود سے نہیں ہے، ہم نے علی کو ولی نہیں بنایا، بنانے والا وہ ہے. اس نے کہا میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے اور علی ولی ہے. سب نے تائید کی. پیغمبر نے کہا علی ولی اللہ، پہ علی نے کہا محمد الرسول اللہ، اور نبی نے کہا علی ولی اللہ. اور اس کے بعد بات آگے بڑھ گئی. فرمایا دیکھو اگر دین لینا ہے تو کہاں سے لوگے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا رسول کامل ترین اسوہ ہے. اللہ اکبر، یہ بات بہت بڑی ہے. رسول کس کے لیے اسوہ ہے؟ ہر ایک فرد کے لیے جو رسول کو اپنا مطاع سمجھتا ہے، جو رسول کو اپنا آقا سمجھتا ہے. خدا کی قسم اگر کسی نے عشق رسول سمجھنا ہے، اگر کسی نے عشق رسول کی حقیقت کو جاننا ہے تو جائے علی کا دروازہ کھٹکھٹائے. کس طرح علی نے اس عالم کے اندر پیغمبر کی اطاعت کی ہے. فرماتے ہیں میں بالکل ایسے تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے. ارے سیکھنا ہے تو علی سے آداب سیکھو. علی کے آداب یہ ہیں کہ جب تک رسول اللہ رہے علی نے ایک کلمہ پیغمبر کے اعتماد اور احترام میں نہیں کہا. نہج البلاغہ بعد کی باتیں ہیں. یا رسول اللہ مطیع ہو تو ایسا ہو علی. محمد والے محمد صلوات. محمد والے محمد. آتے تھے لوگ امیر المومنین کے پاس، کہتے تھے نہیں حبیب خدا موجود ہیں، میرا بھائی موجود ہے، آقا موجود ہیں. آقا کے ہوتے ہوئے بندے کی کیا جرات؟ یا رسول اللہ اگر علی جیسا عبد ہو آپ کا تو آپ کی رسالت کا مقام کتنا کیا بڑا. بات ہے، کیا بات ہے. مولائیت کا معیار بیان کیا ہے علی نے. جب علی یہ کہے انا عبد من عبید محمد تو دیکھو مولا کیسا بلند ہے، آقا کیسا بلند ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر ہر عمل میں اسوہ کامل. پیغمبر کی سیرت طیبہ کے تمام تر پہلو علی جیسے انسان کے لیے بھی
اسوہ کامل. بہت اچھی جملہ. بس ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں گا. علی کا نام آتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ شجاعت. علی کا نام آتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ اللہ کی قدرتوں کا مظہر. بے شک. علی کا نام ذہن میں آتا ہے تو کیا آتا ہے ذہن میں؟ ید اللہ. علی کا نام آتا ہے تو کیا؟ مولا کائنات. لیکن علی فرماتے ہیں، علی جس نے خیبر فتح کیا، علی جس نے ہمارے